امام بخاری نے اس کو، اور امام بخاری کو ماننے والے خصوصاً بالخصوص جن کا ماننا یہ ہے کہ امام بخاری ہمارے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ہمارا مسئلہ مسلکوں کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ، ہمارا ایشو صرف یہ ہے، ہم معیار ہی ہمارا الگ ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ادب مصطفیٰ میں کتنا ہے اور وفائے مرتضیٰ میں وہ شخص کتنا ہے، ہمارا معیار صرف اتنا سا ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسی نماز میں تشریف لائے کہ حضور مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے کے گئے ہوئے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو مسجد نبوی میں نماز کھڑی تھی، جماعت تھی، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور مصلی امامت پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے۔ اب دوستان محترم، شریعت کے اس مسئلے کی کس کو خبر نہیں ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ہو جب وہ آ جائے، دوران نماز آئے، تو پہلا کام یہ کرے کہ جہاں پہ اسے جگہ ملتی ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے، پھر اسے جہاں سے نماز ملتی ہے وہاں سے وہ اللہ اکبر کہے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ جتنی نماز اس کو امام کے ساتھ میسر آ جائے وہ اتنی نماز پڑھ لے، اور باقی نماز جب امام سلام پھیر دے تو باقی کی نماز کھڑے ہو کر اپنی مکمل کر لے۔ شریعت یہ کہتی ہے، مگر دوستان محترم، جس کی وجہ سے، جن کی وجہ سے ہمیں ان مسائل کا پتہ چلا تھا، سوال اتنا سا ہے کہ کیا صحابہ کو اس مسئلے کا نہیں پتہ تھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ کو مسئلے کا پتہ تھا، مگر صحابہ کرام نے اس امت کے آنے والے شخص تک یہ عقیدہ پہنچانا تھا کہ شریعت کا اطلاق جیسے ہم پہ ہوتا ہے ویسے مصطفیٰ پہ نہیں ہوتا، کیونکہ مصطفیٰ ہم جیسے نہیں ہیں، نہ ہم مصطفیٰ جیسے ہیں۔ یہ مثلیت کا دعویٰ کرنے والے یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، یہ بتائیں کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کس کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لے لیا ہے کہ ہم مصطفیٰ جیسے ہیں یا مصطفیٰ ہم جیسے ہیں؟ اگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں یا مصطفیٰ یا ہم مصطفیٰ جیسے ہیں تو پھر کیا ہوتا؟ صحابہ کھڑے رہتے، حضور ساتھ میں آ کے کھڑے ہو جاتے، نماز مکمل ہو جاتی، جتنی نماز گزر چکی تھی حضور بعد میں مکمل کر لیتے، امت تک کم از کم یہ سنت مصطفیٰ رہ جاتی، آپ کے پاس دلیل ہوتی کہ یہ جو ہم مسئلہ بتاتے ہیں اس پہ مصطفیٰ کا عمل بھی ایسا ہے، مگر ایسا ہوا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہوا کیا کہ جیسے ہی حضور تشریف لائے تو جو آخری صفوں میں صحابہ تھے ان کو جب پتہ چلا کہ حضور آ گئے تو ان صحابہ نے حضور کو محسوس کرتے ہوئے اپنے درمیان، امام بخاری کہتے ہیں کہ اپنی نماز کی صفیں توڑ دیں۔ اب صفیں توڑی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام روک دیتے کہ کھڑے رہو، تمہیں نہیں پتہ کہ نماز ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے۔ انہوں نے صفیں توڑی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صفیں توڑنے دیں، صفیں توڑ دی، حضور درمیان میں سے صفیں ٹوٹتی رہیں، حضور درمیان میں سے گزرتے رہے۔ اب اس کے اندر ایک بالکل خاص بات اور انتہائی ذوق والی اور انتہائی محبت والی بات یہ ہے کہ وہ جو صحابہ پیچھے صفیں توڑ چکے تھے، جب مصطفیٰ گزر گئے تو انہوں نے اپنی صف دوبارہ شروع کر کے نماز کو آغاز نہیں کیا، نماز کنٹینیو نہیں کی۔ کیا کیا کہ حضور کو آگے جاتا دیکھتے رہے۔ اب انہوں نے محسوس کیا کہ ہم نے تو صفیں توڑ دی ہیں، مگر جو مصلی امامت پہ ہیں وہ حالت استغراق میں ہے ہمارا اس نماز کا امام۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتانے کے لیے، امام بخاری کہتے ہیں وہ جو آخری صفوں میں صحابہ تھے جو صفیں توڑ چکے تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو بتانے کے لیے کہ حضور آ گئے، الٹے ہاتھ کی تالی بجائی، تالی بجا کر اشارہ کیا کہ حضور آ گئے۔ اب جب تالیوں کی آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑی تو حضرت ابو بکر جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور کو آتا دیکھا، تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پشت پہ ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا رکنے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے اندر ہاتھ اٹھائے، اللہ کا شکر ادا کیا،
کہ مالک تیرے حبیب نے قبول تو کیا۔ روحی کے شہنشاہ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جے یار فرید قبول کرے سردار بھی توں سلطان بھی توں۔ اللہ کا شکر ادا کیا، پھر پیچھے ہٹ گئے، حضور آگے بڑھے، نماز مکمل کر لی۔ جب نماز مکمل ہو گئی سلام پھیرا، سلام پھیر کے فرمایا ابو بکر ذرا میرے قریب آ۔ قریب کر کے پوچھا ابو بکر مجھے ایک بات بتا، جب میں نے تجھے روک دیا تھا، میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ کھڑے رہو، پھر کیوں مصلی چھوڑا؟ تو جواباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ کہا وہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے اور وہ عقیدہ ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا، اپنے باپ کا نام لے کر کہتے ہیں آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ آپ آ جائیں اور ہم مصلی امامت پہ کھڑے رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھلا محبوب کو پشت کر کے بھی نماز ہوتی ہے؟ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، صحابہ کا صفیں توڑنا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مصلی چھوڑنا، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا ہوگا کہ نماز ہے، صفیں ٹوٹ رہی ہیں، مصلی چھوڑا جا رہا ہے؟ تو یقیناً اندر سے جواب آیا ہوگا کہ نماز میں صفوں کا ٹوٹنا اور مصلی کا چھوڑنا یقیناً کہیں نہ کہیں اگر اس کا شمار ہوا بھی تو نقص نماز میں ہوگا، لیکن نماز عمل ہے اور جو نماز کے اندر آ رہا ہے وہ ایمان ہے۔ کہیں عمل میں کمی رہ گئی تو ایمان بڑھ کر اسے قبولیت خدا تک پہنچا دے گا، اور اگر خدا نخواستہ کہیں ایمان میں کمی رہ گئی اور عمل صالح اپنی روح کے اندر پورا بھی ہوا تو ایمان کے نقص کی وجہ سے وہ بارگاہ الہیت میں، بارگاہ الوہیت میں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکے گا۔